بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں صادق آباد کا ایک شخص جس کا نام مظہر غفور ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے اور قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور اس کا وہ ترجمہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کا وہ ترجمہ کر رہا ہے اور اس شخص کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان قرآن کی روشنی سے فیصلہ کرے۔ یعنی وہ رسول کا یہاں معنی رسول کی ذات مراد نہیں لے رہا، بلکہ یہاں رسول سے مراد ہر اس شخص کو لے رہا ہے جو قرآن کے روشنی کے درمیان لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یہاں پر رسول سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، یہ رسول سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اس وقت مراد تھی جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے اور قرآن تو قیامت تک موجود ہے، لہٰذا یہاں رسول سے مراد رسول اللہ کی ذات نہیں لیا جائے گا۔ رسول اللہ کی ذات اس وقت مراد لیا جاتا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر یہاں مراد تھے، پھر فاروق اعظم، اور اس نے یہاں تک بات کی کہ اگر میں یعنی مظہر غفور کہتا ہے کہ اگر میں قرآن کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں تو یہاں رسول سے مراد میں بھی ہو سکتا ہوں، اور قیامت تک جو آئے گا وہ اگر قرآن کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ اور اس نے یہاں تک بات کی کہ اگر پی ٹی آئی والے قرآن کی روشنی کے درمیان لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں تو یہاں مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر نواز شریف کرتا ہے تو مراد نواز شریف بھی ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے گلے میں لگام ڈالا جائے، ان کے گلے میں پٹا ڈالا جائے، انہیں قابو میں رکھا جائے جو قرآن کریم کا ترجمہ اپنی من مانی سے کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنی وجدان کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب آئیں میں آپ کو اس آیت کا شان نزول بیان کرتا ہوں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا نہ کرو یا اگر تم منہ پھیرو تو اللہ بے شک کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ تھی آیت اور اس کا ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب یہ اللہ کی یہ آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو بس تم میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریم نازل ہوئی نا تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ارے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے دیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت اس طرح کریں جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں میری اطاعت اس لیے واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، چونکہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے
کا ذریعہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اس لیے میری اطاعت اور فرما برداری لازم ہے۔ اور اگر تم میری اطاعت نہ کرو، یعنی اس کے بعد تم اس سے منہ پھیر دو، تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی پھر تمہارے لیے نجات نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے سزا ہوگی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے اور اللہ کی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہمیں ہر چیز ملی ہے۔ جنت کا حصول، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے ہی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نہیں تو ہم دنیا کے تمام اعمال بھی جمع کر دیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انکار کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اور فرما برداری کی وہ تو جنت میں جائیں گے، لیکن جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے میرا انکار کیا۔